السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 ہے، سورۃ الطور ہے، رکوع نمبر 3 اور آیت نمبر 28 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر، پس آپ نصیحت کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فما آیت نمبر 31 کے بعد بھی، آیت نمبر 31 کے بعد کیا تأمرو، آپ حکم دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، نہیں، کیا تأمرو حکم دیتے ہیں، ہم ان لوگوں کو، احلامہم خیالات ان کے، بہذا ساتھ اس بات کے، کیا لوگوں کے خیالات یہی ان کو حکم دیتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو کاہن کہیں، نجومی کہیں، مجنوں دیوانہ کہیں، شاعر کہیں؟ ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات جو ہے، کیا یہی ان کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ایسے لقب دیں؟ ہم، یا وہ قوم ہیں، طاغون، طاغوتوں کی، شیطانوں کی، وہ شیطانی ذہن رکھتے ہیں، شیطانوں کی قوم ہے، اس لیے نبی علیہ السلام کو غلط الفاظ سے جو ہے وہ لقب القاب دے کر بلاتے ہیں، یہ شیطانی کام کرتے ہیں۔ یہ قوم شیطانوں کی ہے جن کے خیالات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں برے ہیں۔ یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، تقولہ، گھڑ لیا، بات بنا لی ہے اس پیغمبر نے۔ تقولہ سے نکلا قول کے معنی بات۔ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ نبی علیہ السلام نے خود بنا لیا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ قرآن آسمان سے نہیں اترا بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو خود بنا لیا ہے۔ تقولہ سے قول کے معنی بات، یہ قرآن کی باتیں اس نبی نے خود بنائی ہیں، وہ کہتے ہیں کافر۔ بل لا یؤمنون، بلکہ وہ نہیں ایمان لاتے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ ایمان نہیں لاتے ہیں، اس لیے جو کچھ ان کے دل میں نبی علیہ السلام یا قرآن کے خلاف جو بھی بات آتی ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ فَلْيَأْتُوا، پس چاہیے کہ وہ آئیں، بے حدیث ساتھ بات کے، مثل ہی برابر اس کے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن پاک آسمان سے نہیں اترا، نبی علیہ السلام نے خود یہ گھڑ لیا ہے، تو ان مکہ والوں کو چاہیے، ان کی زبان بھی عربی زبان ہے، ان کو چاہیے کہ اس قرآن کی باتوں کے برابر کوئی بات یہ بنا کر لے آئیں۔ جس طرح قرآن کی باتیں ہیں، اس طرح زبان ان کی بھی عربی ہے، ذرا کوئی بات بنا کر تو دیکھیں، بنا سکتے ہیں بھلا؟ ان قانون صادقین، اگر یہ ہیں یہ سچے، اگر یہ مکہ والے سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ نبی علیہ السلام نے اس قرآن کی باتیں خود گھڑ لی ہیں، خود بنائی ہیں، تو یہ کوئی بات جو ہے اس قرآن کی باتوں جیسی بنا کر ہمیں دکھا دیں۔ خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں، من غیر شیء، کسی غیر چیز سے؟ کیا ان کی تخلیق، ان کا پیدا کرنا جو ہے یہ عام انسانوں سے کوئی مختلف ہے؟ کیا یہ عام انسانوں کی طرح مٹی سے نہیں پیدا کیے گئے؟ ہم الخالقون، کیا یا وہ ہیں الخالقون، حقیقی پیدا کرنے والے؟ کیا وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں ان کے جسم؟ یا وہ انسانوں سے ہٹ کر جو ہے وہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟
کیا ان کی یہ خوبی ہے، صفت ہے؟ ام خلق السماوات، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو؟ بل لا یوقنون، بلکہ نہیں وہ یقین کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کا اللہ پر، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتاب پر ایمان نہیں ہے، اس لیے یہ باتیں جو ہیں وہ غلط سلط باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں۔ ام عندہم، کیا پاس ان کے خزائن و خزانے ہیں، رب کا، آپ کے رب کے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانے جو ہے ان کے سپرد کر دیے ہیں؟ ام ہم، یا وہ مسیطرون، حقیقی حفاظت کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کے خزانے، اللہ نے اپنے خزانوں کے ان کو مالک بنا دیا ہے، یا وہ اللہ کے خزانوں کے مسیطرون، نگران ہیں، نگہبان ہیں؟ کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ نے ان مکہ والوں کو جو ہے اپنے خزانے سونپ دیے ہوں تمام چیزوں کے، یا اپنے خزانوں کے ان کو نگران، نگہبان بنا دیا ہو؟ ام لہم سلم، کیا ہے واسطے ان کے کوئی سیڑھی، سلم کے معنی سیڑھی، یستمعون، وہ غور سے، تردد سے سنتے ہیں، فی ہے، بیچ اس کے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جو آسمان پر لگا کر وہ اوپر جا کر جو ہے فرشتوں کی باتیں سنتے ہوں؟ کیا ان کے پاس ایسی کوئی بات ہے سیڑھی والی؟ فلیات، پس چاہیے کہ وہ آئیں، مستمعوہم، سننے والے ان کے، جنہوں نے تم نے ان میں سے جنہوں نے سیڑھی لگا کر آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سنی ہیں۔ اگر یہ حقیقت ہے کہ یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن سکتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ جو باتیں سننے والے ہیں وہ کوئی بات جو ہے لا کر بتائیں کہ جی ہم نے یہ بات فرشتوں کی جو ہے ہم نے سنی ہے آسمان پر جا کر، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ فلیات، پس چاہیے کہ آئیں وہ، مستمعون، سننے والے ان کے، بسلطان، انصاف، دلیل، مبین، واضح کے، کھلی کے۔ کیا ان کے پاس کوئی اتنی لمبی سیڑھی ہے کہ آسمان پر لگا کر جو ہے وہ آسمان پر چڑھ کر فرشتوں کی کوئی بات جو ہے وہ سنتے ہیں؟ تو ان کو چاہیے کہ اس کے بارے میں کوئی دلیل دیں کہ جی ہم نے فلاں بات جو ہے وہ فرشتوں کی آسمان پر جا کر سنی ہے۔ ام لہ البنات، ہو کیا ہیں واسطے اس اللہ کی بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور واسطے تمہارے بیٹے؟ کیا ایسی کوئی دلیل ہے کہ تمہارے پاس جو تم کہتے ہو کہ اللہ کی جو ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یعنی اللہ اپنے فرشتوں کو بیٹیوں کی صورت میں ان سے محبت کرتا ہے، اور تمہارے لیے جو ہے بیٹے اللہ نے منتخب کیے، اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا ہے اور تمہارے لیے بیٹے بنایا ہے؟ کیا ایسی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ ان تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اجرن، کسی اجرت کا، مزدوری کا، فہم، پس وہ، من مغرمن، اس تاوان سے، مغرم کے معنی تاوان، جرمانہ، من مغرمن، اس تاوان سے، جرمانے سے، مسکالون، بوجھل بنائے جانے والے ہیں۔ کیا آپ ان سے اس قرآن کی تبلیغ کے لیے کوئی اجرت مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں؟ جو مزدوری ان کے لیے تاوان بن گئی ہے، بوجھ بن گیا ہے، جرمانہ بن گیا ہے، بھاری،
ام عندہم کیا ہے پاس ان کے الغیب و تمام چھپی باتیں فہم یکتبون پس وہ لکھ رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ یہ کائنات کی چھپی باتوں کو جو ہے یہ جانتے ہیں اور ان باتوں کو یہ کتابی صورت میں لکھ رہے ہیں؟ کیا ایسی کوئی صلاحیت ہے مکہ والوں کے اندر؟ ام یریدون کیدن کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی تدبیر کا؟ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین پس وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کیا، ہم وہی ہیں المکیدون حقیقی تدبیریں کیے جانے والے۔ یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے خلاف کسی کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر سکتے جو کافر ہیں، بلکہ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے۔ یہ کافر جو ہے کسی کے خلاف تدبیریں نہیں کر سکتے، نہ اللہ کے خلاف، نہ اللہ کے پیغمبر کے خلاف، نہ اللہ کی مخلوق کے خلاف، نہ اللہ کے دین کے خلاف۔ جو کافر ہیں حقیقت میں ہم المکیدون وہی ہیں حقیقی تدبیریں کیے جانے والے۔ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے، اور اللہ کی تدبیریں جو ہے ان کے خلاف وہ کامیاب ہوں گی۔ ان کی کوئی تدبیر اللہ کے خلاف، اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی مخلوق کے خلاف کوئی تدبیر ان کی کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ اللہ کی تدبیریں ان کے خلاف جو ہے وہ کامیاب ہیں۔ ام لہم کیا ہیں واسطے ان کے الہ کوئی معبود غیر اللہ سوائے اللہ کے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ان کا کوئی معبود ہے؟ اگر ہے تو کچھ کر کے دکھائیں نا۔ یہ اپنے معبود سے کہیں دن کو رات میں تبدیل کر دے اور رات کو دن میں تبدیل کر دے۔ اللہ نے جو ہے سورج طلوع کیا مشرق سے، وہ مغرب سے طلوع کر کے دکھا دے۔ وہ بارش نہیں برساتا ہے، یہ بارش آسمان سے گرا کر دکھا دیں۔ کچھ کر کے کوئی دلیل تو ہونی چاہیے نا۔ کیا ان کا کوئی معبود ہے جو اللہ کے برابر جو ہے کوئی کام کر سکتا ہو؟ سبحان اللہ، پاکیزگی ہے اللہ تعالیٰ کی، یا پاک ہے اللہ تعالیٰ اما اس سے یشرکون جو وہ شریک بناتے ہیں۔ اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ نے پیدا کی ہے ساری مخلوق کو، اور وہ پیدا کرنے والا ہے، اور جو پیدا کیے گئے ہیں وہ پیدا کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ جب چاہے کن کہہ کر سب کو ختم کر دے، اس لیے ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے مقابلے میں۔ تو ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَإِنْ اور اگر یرو وہ دیکھ لیں کس فن کوئی ٹکڑا من السماء خاص آسمان سے، یعنی آپ دنیا جو نظر آتا ہے آسمان، دنیا کا آسمان، اس سے کوئی ٹکڑا نظر آئے ان کو ساکتاً گرنے والا۔ اگر پہلے آسمان سے کوئی ٹکڑا جو ہے ان کو گرنے والا نظر آئے کہ آسمان سے ہم پر کوئی آسمان کا ٹکڑا جو ہے وہ گر رہا ہے، یقولو تو وہ کہیں گے سحاب یہ بادل ہے مرکوم طے بطے۔ اگر ہم آسمان کا کوئی ٹکڑا ان پہ گرائیں تو یہ ٹکڑے کو دیکھ کر گرنے سے پہلے کہیں گے یہ تو بادل ہے طے بطے، موٹا۔ فذرہم بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں، یومہم اپنے دن کی، اللہ سے وہ دن فیہ بھی جس کے یسعقون وہ جو ہے مدہوش کر دیے جائیں گے۔ اس دن قیامت جب آئے گی ان کی عقلیں کام نہیں کریں گی،
اتنا بوجھ اور بھاری دن ہوگا قیامت کا کہ ان کی عقلیں کام نہیں کریں گے، وہ بالکل جو ہے مدہوش ہو جائیں گے، بے عقل ہو جائیں گے۔ صاعقہ کہتے ہیں کڑک والی بجلی کو، جس سے انسان جو ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ جب وہ بجلی کڑکتی ہے تو انسان جو ہے بڑا خوف اس پر طاری ہو جاتا ہے کہ کہیں ہم پہ گر نہ جائے بجلی۔ تو وہ قیامت کا دن جو ہے ان کو مدہوش کر دے گا، ان کی مت ماری جائے گی۔ یوم، اس دن لا یغنی، نہ بچا سکیں گے انہم، ان کو، کیدہم، تدبیریں ان کی، شیئا، کچھ بھی۔ قیامت کے دن ان کو کوئی اب ان کی تدبیر اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گی۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِنَّ، اور بے شک، لِلَّذِينَ، واسن لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا دنیا میں، جنہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کیا، کہ اللہ کے دین کو جو ہے غالب کرنے کی بجائے ان ظالموں نے کافروں کے فتنوں کو اور اپنے جعلی مذاہب کو، مذہبوں کو جو انہوں نے غالب کیا اللہ کے دین کے مقابلے میں، اور لوگوں پر ظلم کیے۔ لوگوں کا حق آسمانی دین ہے، لوگوں کو آسمانی دین کی خیر اور برکات جو ہے دینے کی بجائے انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے لوگوں کو عذاب میں ڈال دیا۔ یہ اللہ کے حق کے ساتھ اور لوگوں کے حق کے ساتھ، دونوں کے ساتھ یہ ظلم کرنے والے ہیں، جنہوں نے اللہ کی مخلوق پر بھی کافروں کا ظالمانہ فتنہ مسلط کیا۔ کافروں کے دین کو جو ہے، دین کے مقابلے میں جو ہے انہوں نے کافروں کا اور اپنے بنائے ہوئے مذاہب کا فتنہ جو ہے انہوں نے مسلط کیا ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ تو ایسے ظالم لوگ جو ہیں، وَإِنَّ لِلَّذِينَ، اور بے شک جواز سے ان لوگوں کے ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، علاوہ اس کے، ولیکن، اور لیکن، اکثرہم، زیادہ لوگ ان کے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کے پاس اللہ کے دین کا علم ہی نہیں ہے، وہ بالکل کورے ہیں۔ آپ اس امت کے علماء اور مفتیوں کو دیکھ لیں، ان کو سورہ فاتحہ کا بھی علم نہیں ہے۔ جس نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور الحمد شریف جو ہے اس کے آخری دو جملے غیر المغضوب علیہم، یا اللہ جن لوگوں پر تیرا غضب نازل ہوا، یہودی جو تیرے نبیوں کے قاتل تھے، جنہوں نے تیری مخلوق پر ظلم کیے، تیرے ساتھ مذاق کیا، تیرے نبیوں کا مذاق اڑایا، تیرے نبیوں کو قتل کیا، ایسے لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا، وَلَا الضَّالِّينَ، اور نہ راستے پر چلانا حقیقی ظالموں، گمراہوں کے، جو گمراہ ہو گئے ہیں، عیسائی، جنہوں نے اللہ کی آسمانی کتاب کے خلاف خود جو ہے شرکیہ باتیں گھڑ لی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا اللہ کے ساتھ وہ بھی خدا ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں جو ہے وہ بھی خدا ہے۔ یہ گمراہ لوگ جو ہیں، یا اللہ ان کے راستے پر نہ چلانا۔ یہ سورہ فاتحہ کے الحمد شریف کے آخری دو جملے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہودی، اور جو حق سے گمراہ ہو گئے، عیسائی، ان دونوں کے راستے پر ہمیں نہ چلانا۔ ان کے راستے کیا ہیں؟ ان کے دین ہیں، جن کو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے دین بدل دیے ہیں۔ یہ اپنے دین بدل کر گمراہ ہو گئے ہیں۔ اس کا ثبوت دیکھ لیں، آپ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں
کہ انجیل کے مصنفین کی کتابیں ہیں، یہ انجیل یوحنا کی ہے، یہ متی کی ہے، یہ لوکی کی ہے۔ آسمانی کتاب جو ہے یہ عیسائی راہبوں کے نام پر لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی کتاب آسمانی نہیں ہے۔ یہ سارے لوکا، یوحنا، متی وغیرہ جو ہے یہ سب انجیل کے لکھنے والے ہیں۔ جو آسمانی کتاب انجیل اصل تھی اس پر کسی کا نام نہیں تھا، جس طرح قرآن پر کسی آدمی کا نام نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، اس کی نسبت کسی قرآن کی طرف نہیں ہے۔ تو یہ دونوں گمراہ فرقے جو ہیں، نماز میں ہمارے علماء اور مفتی جو ہے یہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یہودیوں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، پیغمبروں کے قاتل ہیں اور جو گمراہ ہو گئے عیسائی، ہمیں ان کے راستے پر نہ چلانا۔ 5 وقت نماز میں ہم اللہ سے یہ مذاق کرتے ہیں، اس کے سامنے باوضو ہاتھ باندھ کر اس کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں کہ ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، اور ہم نے الیکشن، ووٹوں، اسمبلیوں کے ذریعے ہم نے کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کا فتنہ جو ہے وہ مسلط کر رکھا ہے۔ فتنہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا، سورہ انفال کی آیت نمبر 39، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں اللہ نے ان کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ کے آسمانی دین کے علاوہ جتنے بھی فتنے مسلط ہیں اللہ کی زمین اور مخلوق پر، سب کا خاتمہ کرو اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کو مکمل طور پر نافذ کر دو۔ اور ان دونوں پر آیتوں پر جو ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے 100% عمل کر کے دکھایا امت کو، کہ جزیرۃ العرب سے جتنا شرک تھا، کفر تھا، سب غلاظت جو ہے شرک اور کفر کی سب مٹا دی، اور مکمل طور پر اللہ کے دین کو نافذ کیا، اور وہ آج تک مکمل نافذ ہے اور قیامت تک مکمل نافذ رہے گا۔ اور یہ جو ہے جعلی علماء اور مفتی نمازوں میں الحمد شریف پڑھنے والے، یہ اللہ کے ساتھ بدترین مذاق کرتے ہیں کہ نمازوں میں کہتے ہیں ہمیں یہودیوں، عیسائیوں کے دین پر، ان کے راستے سے دینوں پر نہ چلنے دینا، اور نمازوں سے باہر وہ شیطانی جمہوریت کو چلا رہے ہیں، اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، الیکشن کے ذریعے، اپنے جاہل لٹیرے، چور، ڈاکو جو ہے ممبر جو ہیں ان کے ذریعے مسلط کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ جس طرح یہودی اللہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ نے کہا یہودیوں سے کہ اس یروشلم کی بستی جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اور دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ کرنا اللہ کو، اور زبان سے کہنا حطۃ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے گناہ ہمارے، اور انہوں نے حطۃ ان کے لفظ کو بگاڑ کر حنطۃ بنا دیا، ہمیں گندم دے۔ جس طرح یہودیوں نے اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا، اس طرح آج بھی یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے یہ سورہ فاتحہ الحمد شریف کی آخری 2 جملے جو ہیں یہ پڑھ کر اللہ سے مذاق کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ہمیں یہودیوں، عیسائیوں کے راستے، ان کے دین پر نہ چلنے دینا، لیکن خود جو ہے یہ دونوں کے راستے کفر پر، کافروں کے فتنے پر مسلط ہیں، اسمبلیوں کے ذریعے، ووٹوں کے ذریعے، الیکشنوں کے ذریعے۔ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ سورہ کافرون کی آخری آیت نبی علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ کافروں کے ذریعے، کافروں کے سامنے اعلان کر دو کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں ہے، میں تمہارے دین پر عمل نہیں کر سکتا، میرا دین میرے لیے۔
آئیے دیکھیں اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں سارے، لیکن اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کافروں کو یہ کہنے کی بجائے کہ اے کافروں تمہارا دین تمہارے لیے میرے لیے نہیں ہے، یہ اس کے الٹ 100% جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے آج تک جو ہے کافروں کو یہ لکم دینکم ولی دین نہیں کہا کہ کافروں تمہارا دین تمہارے لیے میرے لیے نہیں، میں نہیں اس کو مانتا۔ کسی عالم کسی مفتی نے، کیونکہ یہ جعلی ہیں سارے، کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور سارے جو ہے وہ دیدہ دلیری سے سب کچھ جانتے ہوئے جو ہے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے الٹ چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کے نظام کا جو ہے دین کا بائیکاٹ کیا ہے کہ تمہارا دین میرے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے، اور یہ سیرت کے جلسے کرتے ہیں، جس سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، لیکن ان کی خود کیا ہے خباثت کہ کافروں کے دین کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے کافروں کے دین مکمل دین کو جو ہے مسلط کیے ہوئے اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ کیا نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کے آخری جملے سے یہی مطلب لیا تھا کہ اسلام نافذ کرنے کے بجائے کفر نافذ کرنا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام نے سورہ کافرون کی اس آیت سے یہی مطلب لیا تھا؟ لکم دینکم ولی دین، کافروں تمہارا دین تمہارے لیے میرا میرے لیے، کیا نبی علیہ السلام نے اس جملے سے یہی مطلب لیا تھا؟ یہ دیدہ دلیری سے جو ہے بغیرتی کر رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف اللہ کے مقابلے میں بے حیا ہو گئے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، ان کو اللہ کا خوف بالکل نہیں ہے، یہ اللہ کے فیصلوں حکموں کے بالکل الٹ چل رہے ہیں، یہ اللہ کی باتوں کا حکموں کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے حکموں کے خلاف چل کر۔ تو فرمایا یوم اس دن ان للذین بے شک واسطے ان لوگوں کے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے دین کے ساتھ ظلم، کہ اللہ کے دین کو اللہ کی مخلوق کے پر نافذ کرنا جو ہے یہ اللہ کے دین کا حق ہے، اللہ کا حق ہے، اور یہ اللہ کی مخلوق کا حق ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کو اس کی مخلوق پر نافذ کرنے کی بجائے انہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے۔ یہ اللہ کے دین، اللہ کے دین، اللہ کے پیغمبر، اللہ کی مخلوق کی حق تلفی ہے یہ، اور اللہ کی کھلم کھلا یہ نافرمانی ہے۔ فرمایا بے شک بعض سے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے دین سے، اللہ کی مخلوق پر ظلم کیا، اللہ سے ظلم کیا کہ اللہ کے آسمانی حق کو انہوں نے اللہ کی مخلوق پر امن سلامتی عدل و مساوات کے لیے انہوں نے نافذ نہیں کیا۔ اور ان کی بے حسی دیکھ لیں کہ جج جو ہے ریٹائر ہوتے ہیں 20-20 لاکھ اور اس سے بھی زیادہ جو ہے ان کو جو ہے پینشن دی جاتی ہے، اور روزانہ 150 لیٹر جو ہے ان کو جو ہے فری جو ہے قوم کے کھاتے سے جو ہے پٹرول دیا جاتا ہے روزانہ، ان کے سوئی گیس کے بل فری ہے، پانی کے فری، بجلی کے فری۔ یہ سارا ظلم جو ہے کس کی وجہ سے ہے؟ کافروں کے فتنے کی وجہ سے۔ یہ اسلام نافذ کرتے تو یہ اتنا فرق نہ ہوتا کہ اس قوم کے ساتھ انصاف کرنے والے جو ہے یہ اتنے ظالم نہ ہوتے۔ کوئی توک بنتا ہے کہ 20 لاکھ روپیہ جو ہے پینشن اور فری پٹرول، فری بل سارے، اور یہ سارا بوجھ کس پر ہے؟ قوم پر ہے، قوم کے غریب بچیوں پر ہے۔ یہ ان جعلی علماء اور مفتیوں کو، قرآن پاک پڑھنے والوں کو کیوں نظر نہیں آتا
کہ انہوں نے اس قرآن کو دل سے پڑھا ہی نہیں ہے، سیکھا ہی نہیں ہے انہوں نے، یہ دکھاوا کرتے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں، یہ دھوکہ کرتے ہیں کہ ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے، یہ چکمہ دے رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں اس امت کو، یہ کہہ کر فرمایا دونا ذالک، اس کے علاوہ ظالموں کے لیے عذاب بھی ہیں، ولیکن اکثرہم، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، زیادہ جاہل ہیں۔ اور جس قوم کے عالم مفتی جاہل ہوں اس قوم کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ جن علماء اور مفتیوں نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے دین کی سوجھ بوجھ دینی ہے مسجدوں میں بیٹھ کر، وہ مسجدیں چھوڑ کر کافروں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوؤں کی اسمبلیوں میں بیٹھ کر وہ اس قوم کو لوٹ رہے ہیں اور جہالت مسلط کر رہے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر رہے ہیں، یہ ان کی اکثریت کی جہالت کا نتیجہ ہے، لا علمی کا نتیجہ ہے کہ ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صبر کریں، لحکم واسطے فیصلے رب کا، اپنے رب کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، بِأَعْيُنِنَا، سامنے ہماری آنکھوں کے ہیں، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی جو ہے آپ اپنے رب کے فیصلے تک آپ صبر کریں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح بیان کرے ساتھ تعریف و رب اپنے کی، کہ حین تقوم، جب آپ قیام کرتے ہیں تو اللہ کی تعریفیں کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ، اور اس رات کے وقت بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، تعریفوں کی تسبیح بیان کریں۔ فَسَبِّحْ، اور پس آپ تسبیح کریں، ادبار النجوم، ستاروں کی، نجوم ستارے، ستاروں کی ادبار پشتوں پر، یعنی ستارے غروب ہونے پر، جب صبح کے وقت ستارے جو ہے رات کو جو چمک رہے ہیں ہوتے ہیں، جب صبح کو جو ہے وہ ستارے سارے ماند پڑ جائیں، دن کی روشنی کے مقابلے میں ان کی روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جائے یا ختم ہو جائے، اس وقت بھی رات کو بھی آپ رب کی تسبیح، حمدوں کی تسبیح کریں، اس کی تسبیح کریں اس کی تعریفوں کے ساتھ۔ اور جب ستارے جو ہے فسبح ہو، پس آپ تسبیح بیان کریں اس اللہ کی، ادبار نجوم، پشتوں ستاروں کی پر، یعنی ستاروں کے غائب ہونے پر، یعنی دن چڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، رات کو بھی اور دن کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ دوبارہ پڑھیے جی آیت نمبر 31 کے بعد، ان تامرہم، کیا حکم دیتے ہیں ہم ان کو، احلامہم، خیالات ان کے، بہذا، ساتھ اس بات کے، یہ جو کچھ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن نجومی ہے، مجنوں ہے، دیوانہ ہے، شاعر ہے، ہم اس کے مرنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سارے ان کے جو ہے اپنے بنائے ہوئے خیالات ہیں۔ تو فرمایا ام تامرہم احلامہم، کیا حکم دیتے ہیں ان کو خیالات ان کے، بہذا، ساتھ ان باتوں کے، ام ہم، یا وہ قوم ہیں، طاغون، سرکشی کرنے والے، باغی، ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، تقولہ، اس قرآن کی باتوں کو گھڑ لیا ہے اس پیغمبر نے، بلکہ لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور اس بات کا آگے جو ہے 29ویں پارے کی جو ہے تیسری صورت ہے، سورہ قلم ہے شاید اس کا نام، 29ویں پارے کی، اس میں یہ جملہ موجود ہے، یہی جملہ کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر یہ پیغمبر ہمارے خلاف کوئی بات گھڑ لے جو ہم نے قرآن میں نہیں فرمایا، یا اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دے،
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، تو ہم جو ہے لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ پیغمبر کوئی بات جو ہے گھڑ کر باتوں میں سے ہمارے ذمہ لگا دے، لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ، پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَاهُ، جو ہے پھر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے. وَمَا مِنْكُمْ أَحَدٌ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی پھر ہم سے جو ہے اس پیغمبر کو بچا نہیں سکے گا. یہ سزا اللہ نے بیان کی ہے کہ جو خود بات گھڑ کر جو ہے اللہ کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ یہ اللہ نے کہی ہے، وہ اتنا بڑا مجرم ہے. فرمایا اگر ہمارا پیغمبر بھی کوئی بات گھڑ کر خود گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے. اتنا بڑا جرم ہے اللہ کے مقابلے میں باتیں گھڑ کر اللہ کے ذمہ لگانا. اور یہ 72 فرقوں نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اپنی فرقوں کی اللہ کے آسمانی دین قرآن کے خلاف. ان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان کے تو سارے مذاہب ہی بن گھڑتے ہیں. ان کے بارے میں تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جنہوں نے فرقے بنائے ہیں اور امت کو جو ہے جماعتوں میں تقسیم کر دیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان کی کسی بات کے ساتھ، ایک بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے پورے مذاہب جو ہے آپ رد کر دیں. ان کے مذاہب کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، کسی ایک بات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں. اگر قرآن کے علاوہ کتابوں کی کوئی حیثیت ہوتی تو نبی علیہ السلام کے دور میں تورات بھی تھی، انجیل بھی تھی، پھر نبی علیہ السلام ان کو بھی نافذ کرتے. لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں ان کی کسی ایک بات کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. دروازے بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں کوئی کتاب ہے تو قرآن ہے. نبی آخری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کتاب آخری ہے تو اللہ کا قرآن ہے. نہ نبی علیہ السلام کے علاوہ کوئی قیامت تک نبی آ سکتا ہے اس امت کے لیے، نہ قرآن کے علاوہ اس امت کے لیے کوئی کتاب آ سکتی ہے. فرمایا ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں تقولہ، کہ باتیں گھڑ لی ہیں اس پیغمبر نے اس قرآن کی. بل لا یؤمنون، اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ، پر چاہیے کہ وہ آئیں ساتھ ایک بات کے مثل ہی برابر اس قرآن کے. اگر یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام قرآن گھڑ لیا تو یہ ایک جملہ ہی بنا کر ہمیں دکھا دیں. ان کانوا صادقین، اگر ہیں یہ سچ کہنے والے. ام خلقوا، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، کسی اور چیز سے. ام هم الخالقون، کیا ہے وہ حقیقی پیدا کرنے والے. کیا کوئی انسانوں کے علاوہ کسی چیز سے جو ہے، مٹی کے علاوہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں. ان کے پاس کیا اختیار ہے. ام خلق السماوات، کیا پیدا کیا ہے انہوں نے آسمانوں کو والارض، زمینوں کو. بل لا یوقنون، بلکہ یہ نہیں یقین رکھتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے قرآن، اللہ کے نبی، اللہ پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے یہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. ام عندہم خزائن ربک، کیا پاس ان کے خزانے ہیں تیرے رب کے. کیا اللہ نے ان کو اپنے خزانوں کا مالک بنا دیا ہے. ام ہم، یا وہ المسیطرون، حقیقی نگہبان ہیں اللہ کے خزانوں کے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے خزانے سونپ دیے ہیں، یا اپنے خزانوں کی نگرانی اور نگہبانی سونپ دی ہے. کوئی ایسی ہے بات؟ کچھ بھی نہیں ہے.
ام لہم سلم، کیا ہے واسطے ان کے کوئی سیڑھی، سلم ان کے معنی سیڑھی، یستمعون کہ وہ غور سے سنتے ہوں، فیہ بیچ اس آسمان کے، کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جو آسمان تک بلند ہو، اور سیڑھی لگا کر اوپر جا کر آسمان پر جو ہے یہ اللہ کے حکموں کی باتیں جو ہے فرشتوں کی وہ سنتے ہوں؟ کیا ایسی کوئی بات ہے؟ فلیاتے، پس چاہیے کہ آئے، مستمعہم سننے والا ان کا، بے سلطان مبین، ساتھ دلیل روشن کے۔ اگر کوئی سیڑھی والی بات ہے اور کوئی شخص ان میں سے سیڑھی پر چڑھ کر فرشتوں کی باتیں سننے والا ہے تو وہ دلیل سے بات کرے کہ جی میں نے یہ بات جو ہے فرشتوں کی جو ہے سنی ہے، آسمان پر سیڑھی لگا کر جا کر۔ آسمان تو بہت بلند ہے، وہاں تو سیڑھی لگ ہی نہیں سکتی۔ فرمایا ام لہ البنات، پہ کیا بنات ہو، کیا ہے واسطے اس کے بیٹیاں اللہ کے لیے، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور واسطے تمہارے بیٹے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرشتے بیٹیاں پسند کی ہیں، تمہارے لیے بیٹے پسند کیے؟ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ کس آسمانی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس نے اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں پسند کی اور تمہارے لیے بیٹے پسند کیے؟ کہاں لکھا ہے؟ ام تسألہم، کیا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، مانگتے ہیں ان کافروں سے، اجرن کوئی اجرت، معاوضہ، فہم، پس وہ، من مغربن، بوجھ سے، مغرب کے معنی چٹی، تاوان، بوجھ، من مغربن، بوجھ سے، چٹی سے، تاوان سے، جرمانے سے، مسکالون، وہ بوجھل بنائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ تبلیغ کے بارے میں ان سے کوئی معاوضہ مانگتے ہیں جو معاوضہ ان کے لیے بوجھ بن گیا ہے، چٹی اور تاوان بن گیا ہے، جرمانہ بن گیا ہے؟ ہم عندہم الغیب، ہو، کیا پاس ان کے جو ہے خاص غیب کی باتیں ہیں؟ فہم یکتبون، کہ وہ لکھ رہے ہوں؟ کیا ان کے پاس کوئی کائنات کی چھپی باتوں کا علم ہے کہ جس کو کتابوں میں لکھ رہے ہوں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو تو اپنا نہیں پتہ کہ کب ہمارا خاتمہ ہو جائے گا۔ ام یریدون کیدا، کیا وہ ارادہ رکھتے ہیں کسی تدبیر کا؟ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے کوئی تدبیر کرنا چاہتے ہیں؟ فالذین، پس وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، ہم المکیدون، وہی ہیں حقیقت میں تدبیریں کیے جانے والے۔ کہ اللہ کے خلاف کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے خلاف تدبیریں کر رہا ہے، ان کے خلاف کی شکست کے لیے، ان کے خاتمے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے۔ مکیدون جو ہے اس میں مفعول ہے، مک یا دون، اصل ہے مک یا دون، تدبیریں کیے جانے والے۔ فرمایا فالذین کفروا، پس وہ جو لوگ کافر ہوئے، ہم المکیدون، وہ حقیقت میں تدبیریں کیے جانے والے ہیں، اس میں مفعول ہے۔ ان کے خلاف اللہ تدبیریں کر رہا ہے، ان کی کوئی تدبیر اللہ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، اللہ کی ہر تدبیر ان کو تباہ و برباد کر سکتی۔ ام لہم الہ، کیا ہے واسطے ان کے کوئی معبود غیر اللہ، سوائے اللہ کے؟ سبحان اللہ، پاک اللہ تعالیٰ، اما، اس سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں، ان کے شرک سے اللہ پاک ہے۔ وہی یروا، اور اگر وہ دیکھ لے، کسفن، کوئی ٹکڑا، من السماء، آسمان سے، ساقطن، گرنے والا، یقولو، تو وہ کہیں گے، سحابن، یہ بادل ہے، مرکوم، طے بطے، موٹا۔ اگر ہم آسمان سے کوئی ٹکڑا آسمان پر ان پر گرا دیں، ان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، تو جو یہ ٹکڑے کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے، طے بطے۔ فذرہم، جس طرح حود علیہ السلام کی بستی نے اللہ کے عذاب کے بارے میں جب وہ بادل کی صورت میں آیا تو انہوں نے کہا جی یہ تو بادل ہے، بارش برسائے گا۔ اس طرح فرمایا یہ بھی اگر ہم ان پر عذاب کے لیے، ان کی تباہی کے لیے کوئی آسمان سے ٹکڑا نیچے گرا دیں تو اس کو دیکھ کر وہ کہیں گے بادل ہے، یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ کا عذاب ہم پر اتر رہا ہے۔ فذرہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں ان کو، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا، وہ ملاقات کریں،
یوم ہم اپنے دن سے الذی وہ دن فی ہے بیچ اس دن کے یسعقون وہ مدہوش کر دیے جائیں گے۔ قیامت کا دن اتنا بھاری ہوگا مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، کہ ان کی عقل جو ہے وہ جاتی رہے گی، ان کی عقل کام ہی نہیں کرے گی۔ اس قدر اس دن کی سختی کا دباؤ ہوگا کافروں مجرموں پر کہ ان کی جو ہے عقلیں کام ہی نہیں کر سکیں گے، ایسے ہوں گے جیسے پاگل ہو گئے۔ یوم اس دن لا یغنی نہ فائدہ دے گی عنہم ان مجرموں کو قیدہم تدبیریں ان کی شیئا کچھ بھی۔ قیامت کے دن جو ہے اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر نہیں چلے گی۔ ولا ہم ینصرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کرنے والا ہوگا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا اور بے شک بات ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً عذاب ہے دونا ذالک اس کے علاوہ۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، لوگوں کی اکثریت کے پاس جو ہے اللہ کے دین کا علم نہیں ہے۔ ساری دنیا کے علم ہیں، غلط سلط جھوٹی باتوں کے علم، جھوٹی ولایتیں، جھوٹے قصے، جھوٹی کہانیاں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے آسمانی دین قرآن کا علم نہیں ہے۔ وصبر اور صبر کیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم واسطے فیصلے رب کا اپنے رب کے فیصلہ کے آنے تک جو ہے صبر کریں، برداشت کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا پس بے شک آپ سامنے ہماری آنکھوں کے ہیں۔ وَسَبِّحْ اور آپ تسبیح بیان کیجئے بحمد رب کا ساتھ تعریفوں اپنے رب کی، اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کیجئے، سبح پاکیزگی بیان کیجئے۔ حین تقوم جب آپ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں عبادت کے لیے، نماز کے لیے۔ ومن اللیل اور رات کے وقت بھی آپ جو ہے اس کی تعریفوں کی تسبیح بیان کی، اس کی تعریفوں کی تسبیح بیان کریں۔ فسبحوا پس تسبیح بیان کریں اس کی رات کے وقت بھی۔ وادبار النجوم اور ستاروں کی پشتوں پر، یعنی جب ستارے جو ہے ماند پڑ جائیں، دن کی روشنی ان کو جو ہے مدھم کر دے ستاروں کو، یعنی دن طلوع ہو جائے، پھر بھی اللہ رب العزت کی تعریفوں کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کریں، پاکیزگی بیان کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔